بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ میں بڑے اہم ترین کیس کی سماعت شروع ہوئی ہے اور وہ کیس ہے پاکستان کے اندر دو صوبائی اسمبلیاں جو کہ پنجاب اور کے پی ہیں، جہاں پر اس ٹائم نگران حکومتیں ہیں اور وہ الیکشن سے انکاری ہیں۔ نہ صرف وہ جو نگران حکومتیں ہیں وہ الیکشن سے انکاری ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری الیکشن کروانا ہے، جس کی ذمہ داری الیکشن کو کنڈکٹ کرنا ہے، وہ کوئی بہانہ نہیں مار سکتا، وہ کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا، وہ کوئی وہاں پر ایسی بات نہیں کر سکتا کہ الیکشن ہو نہیں رہے یا الیکشن ہم کروا نہیں سکتے یا ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے یا ہمارے کام میں یہ رکاوٹ ہے۔ جو بھی رکاوٹ ہوتی ہے اس کو انہوں نے آن ریکارڈ لانا ہوتا ہے۔ یہی بات سپریم کورٹ نے 2 دن پہلے کہی تھی۔ 2 بڑے اہم ترین ججز جن کے اوپر اس ٹائم نون لیگ کی جانب سے بھرپور کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے، اور وہ کیمپین کیوں کی گئی ہے ان کے خلاف سٹارٹ، دیکھیں اب آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج جو سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی ہے، اس سماعت کو اب آپ نے سمجھنا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی ہے اس کو بہت سے میڈیا چینلز، خاص طور پر جو جیو ہے، جو جنگ ہے، وہ اپنے طریقے سے اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اپنے طریقے سے اپنی مرضی کے جو ریمارکس ہیں اس کو اٹھا رہا ہے، لیکن جو اصل ریمارکس ہیں وہ اب آپ نے سمجھنے ہیں۔ جو اصل ریمارکس دیے گئے ہیں ان ججز کی جانب سے جو کہ سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، وہ جو اصل ریمارکس ہیں وہ آپ نے سمجھنے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تو بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ آپ نے ہر حال میں الیکشن کروانے ہیں، اور آپ نے جو 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں اس کے اندر، دونوں صوبوں کے اندر آئین کے اندر یہ واضح لکھا ہے کہ آپ نے 90 روز میں الیکشن کروانے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بڑی واضح ڈائریکشن دی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق، یہ آئین اور قانون میں بڑا واضح لکھا ہے کہ آپ نے 90 روز میں الیکشن کروانے ہیں۔ یہ اب اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں، ہمارے پاس نفری نہیں، ہمارے پاس سٹاف نہیں، ہمارے پاس بیلٹ پیپرز نہیں، یا کوئی اور چیز، اگر تو یہ بات کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو ریٹن فارم کے اندر دینا پڑے گا، اور جو بھی ادارہ ہوگا اصل میں تو وہ حکومت ذمہ دار ہوگی، حکومت کو میک شور کرنا پڑے گا کہ آپ نے 90 روز میں الیکشن کروانے ہیں، اور جو شیڈیول نکلا ہے، جو تاریخ نکلی ہے، وہ آپ نے کروانی ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کے اندر کیس کی سماعت بڑی اہم ترین وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب آپ نے یہ آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ کا میڈیا سیل کتنا اس چیز کے خلاف ہے، الیکشن کروانے کے وہ کتنا خلاف ہے کہ جو بینچ بنا ہے 9 رکنی، جو 9 ممبر بینچ ہے، ایک لارجر بینچ، اس کے اندر 2 ایسے ججز ہیں جن کے بارے میں مریم نواز نے، نون لیگ نے، اور نون لیگ کا میڈیا سیل جو اس کے صحافی ہیں، جو اس کے صحافی اس کے پے رول پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے پورا پروپیگنڈا شروع کر دیا ان 2 ججز کے خلاف۔ وہ کون سے ججز ہیں؟ وہ ججز ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی۔ یہ 2 جج ہیں جن کے خلاف نون لیگ کے میڈیا سیل نے باقاعدہ پروپیگنڈا کیمپین شروع کر دی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بینچ سے علیحدہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینچ توڑ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سٹنگ ججز ہیں، جو اس ٹائم سپریم کورٹ ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، آپ اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر سوال کھڑا کر رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک عدالتوں کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کے نزدیک عدالتوں کی کیا امپورٹنس ہے؟ یہ اتنا بڑا سوال، اور یہاں پر آپ باہر کھڑے ہو کے عدلیہ کی بات کرتے ہیں، عدالتوں کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہی جب آئین، قانون اور جمہوریت آپ کے خلاف ہوتی ہے، پھر آپ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر آپ ججز، عدلیہ اور کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ آپ نے تو سٹنگ آرمی چیف، سٹنگ ڈی جی ISI کو نہیں بخشا۔ اب آپ نے اپنے جلسے کے اندر، اپنے جلوسوں میں، پریس کانفرنس میں آپ نے براہ راست حملہ شروع کر دیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نون لیگ کا یہ جو طریقہ کار ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ تو اب آگے تھوڑا سا سدھر گئے ہیں اس دور میں، میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں۔ نہیں تو انہوں نے تو حملے کیے ہوئے ہیں عدلیہ کے اوپر، باقاعدہ حملے کیے ہوئے ہیں، اپنے غنڈوں کے ساتھ، اپنے ورکروں کے ساتھ ڈنڈے لے کے چڑھائی کر دی انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر 90s کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، اور نواز شریف نے وہ کروایا، وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔
مجھ سے کون انکار کر سکتا ہے. لیکن یہ جو اس ٹائم سچویشن بنی ہے پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن نہ کروانے کی، اور الیکشن نہ کروا کے آپ کھلے عام اس ٹائم آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پہلے تو آرٹیکل 6 لگنا تھا، آرٹیکل 6 کے لیے عمران خان نے جانا تھا ان کے خلاف. اب عمران خان کے لیے آسان ہو گیا معاملہ. دیکھیں اب عمران خان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں جس طرف لے جانا چاہ رہا تھا معاملے کو ادھر پہنچ گیا، ادھر یہ معاملہ پہنچ گیا، عدالتوں کے اندر یہ معاملہ چلا گیا. تو عدالتوں سے کون بھاگ سکتا ہے؟ جب یہ عمران خان، آپ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں، آپ ان کا دوہرا معیار دیکھیں، آپ ان کا دوگلا پن دیکھیں. جب عمران خان نے اسمبلی توڑی، عمران خان نے الیکشن کا اعلان کیا، عمران خان نے عدم اعتماد کو اٹھا کے باہر مارا اس کے اسپیکر نے، قاسم سوری نے، تب یہ فوراً بھاگ کے سپریم کورٹ میں چلے گئے. اس وقت نہیں ان کو یاد آیا کہ سپریم کورٹ کے اندر جانے سے جو آپ کے جمہوری معاملات ہیں، ایگزیکٹو کے معاملات ہیں، پارلیمنٹ کے معاملات ہیں، وہ آپ عدلیہ کے اندر لے کر جا رہے ہیں، عدالتوں کے اندر لے کر جا رہے ہیں. اب ان کو یاد آ گیا کہ ہم نے ایگزیکٹو معاملات، ہم نے جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ عدالتوں کے اندر نہیں لے کے جانے. اب ان کو یاد آ گیا. اس وقت ہی ان کو یاد آیا تھا جب عمران خان نے کہا تھا کہ الیکشن میں چلتے ہیں، عوام کی عدالت میں چلتے ہیں. تو عوام کی عدالت میں جانے سے یہ کیوں گھبراتے ہیں؟ عوام کی اس وقت ان کو جانا چاہیے تھا پھر عوام کی عدالت میں. اگر یہ اس وقت اپنی نیت کے صاف ہوتے. ان کی نیت میں مسئلہ ہے، ان کے دماغوں میں فطور ہے، اقتدار کی لالچ ہے. اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کی لالچ ہے، اقتدار کی ہوس ہے، اور اقتدار سے چمڑے رہنا چاہتے ہیں کہ اقتدار نہ ہم سے چلے جائے. لیکن یہ کتنی دیر تک رہے گا؟ آخرکار یہ جو اب معاملہ کھلا، دیکھیں اس سے 2 ہی فیصلے آئیں گے. 2 فیصلے، یہ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. 2 فیصلے آنے اس سے. ایک یہ کہ 90 روز کے اندر الیکشن کا اعلان ہونا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے ساروں نے پھنس جانا ہے. اب آپ یہ سیناریو دیکھیں، اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے سپریم کورٹ سے تو ان سب نے پھنس جانا ہے 90 روز میں. حالانکہ انہوں نے مائنڈ تو بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو 90 روز کے الیکشن، جو تعداد 90 روز کی متعین ہے اس کے مطابق ہونا ہے. تو اگر ہو جاتے ہیں تو یہ سارے پھنس جائیں گے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن کیسے کروا دیں، باقی اسمبلیوں کا کیا بنے گا. یہ تو ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو جانا ہے ملک کے اندر کہ آپ کے آدھے ملک میں الیکشن پہلے ہونے اور آدھے ملک کے اندر بعد میں. اگر یہ نہیں ہوتا تو دوبارہ سے اسمبلیاں بحال کر دی جائیں گی اور چودھری پرویز الہی یہاں واپس آ جائے گا، اور اس کے بعد جو محمود خان ہے کے پی کا سی ایم وہ واپس آ جائے گا. تو عمران خان کے پاس پھر بھی کارڈ، یہ عمران خان کے لیے ون ون سچویشن ہے. یہ جو مرضی کرتے پھر ہے، یہ جو مرضی کر لیں، یہ عمران خان جو چال چلتا ہے عمران خان کو پتہ ہوتا ہے. اور عمران خان کے لیے ہر معاملے میں ون ون سچویشن ہوتی ہے، ہر معاملے میں. یہ بھی عمران خان کے لیے. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہاں سے سپریم کورٹ نے اعلان کرنا ہی کرنا ہے 90 روز کے اندر الیکشن کا. وہ آئین اور قانون کے اندر واضح لکھا ہے.